الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم کمیشن ایجنٹ کی اجرت اور دلال کی اجرت کا مسئلہ بیان کریں گے کہ آیا گاہک لے آنے پر اجرت لینا کیسا ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں ہیں، بعض جائز ہے بعض ناجائز ہے، تو ہم انشاءاللہ جائز اور ناجائز صورتوں کی وضاحت کریں گے۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ بیچنے والا وہ کسی آدمی کو، کسی ایجنٹ اور دلال کو کہے کہ آپ میرے لیے خریدار کو تلاش کرو، جب تم کسی خریدار کو لے آؤ، وہ میری اس زمین کو خریدے، یہ گاڑی خریدے، یہ مکان خریدے، تو میں آپ کو 5,000 10,000 1,00,000 روپے دوں گا۔ اب اس میں اجرت متعین ہے کہ آپ کو اتنا اجرت ملے گا، تو یہ صورت جائز ہے۔ اور جب بھی وہ خریدار کو لے آئے تو اس کو اجرت ملے گا، خواہ کم ٹائم لگے یا زیادہ۔ بالفرض وہ کل پرسوں لے آیا، پھر بھی اس کو جو متعین اجرت ہے ملے گا۔ وہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد لے آیا، پھر بھی اس کو اجرت ملے گا۔ اگر وہ خریدار کو نہیں لے آیا، اس نے بہت کوشش کی، تو اس کو اجرت نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں جو عقد ہوا ہے یہ مدت کے یعنی مدت پہ عقد نہیں ہوا ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنی مدت کام کرو، بلکہ یہاں جو اجارہ ہوا ہے یہ عمل مکمل کرنے پر ہوا ہے۔ عمل مکمل ہو گیا، جلدی مکمل ہو گیا یا ٹائم لگا، اجرت ملے گا۔ عمل مکمل نہیں ہوا، اجرت نہیں ملے گا، تو یہ صورت جائز ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اجرت متعین نہیں ہوتا، لیکن فیصد کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر آپ خریدار کو لے آؤ، میرا یہ زمین یہ بکے، یہ گاڑی فروخت ہو جائے، یہ مکان فروخت ہو جائے، تو میں اس کے مقابلے میں آپ کو جتنے میں یہ فروخت ہو جائے، میں آپ کو اس کا 2% دوں گا، 3% دوں گا، 4% دوں گا، کم زیادہ جتنا بھی مقرر کرے۔ اب یہ جو فیصد کے اعتبار سے اجرت مقرر کیا جاتا ہے، یہ صورت بھی جائز ہے۔ اب جب اس کا وہ چیز فروخت ہو جائے، وہ گاہک لے آئے اور وہ چیز فروخت ہو جائے، تو جو شخص یہ جو ایجنٹ ہے، یہ اس کو کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں۔ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے، اس کو جو مقرر کیا ہے فیصد کے اعتبار سے، جو اجرت مقرر کیا ہے، وہ اس کو ملے گا۔ یہ دونوں صورتیں، اگر اجرت متعین ہے پھر بھی جائز ہے، اگر اجرت متعین تو نہیں ہے لیکن فیصد کے اعتبار سے بتایا ہے، پھر بھی جائز ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری یہ زمین ہے، یہ بیچ دو، اگر آپ نے اتنے میں بیچ دیا، یعنی اتنے میں یہ آپ بیچ دو، اگر اس سے اوپر آپ نے بیچ دیا تو وہ آپ کا ہے۔ بالفرض یہ زمین ہے، آپ اس کو اگر 20 لاکھ سے اوپر بیچ دو تو 20 لاکھ میرے ہیں، 20 لاکھ سے اوپر آپ کی اجرت ہوگی۔ آپ یہ گاڑی بیچ دو، 6 لاکھ میرے ہیں، 6 لاکھ سے اوپر یہ آپ کا کمیشن ہو گیا۔ آپ فلاں چیز بیچ دو، یہ اتنے میں بیچ دو، اتنا میرا ہے، اور اس سے اوپر آپ نے بیچ دیا تو یہ آپ کا ہے۔ یہ صورت جائز نہیں ہے۔ یا تو اجرت متعین ہونا چاہیے 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ، یا اس طرح ہونا چاہیے کہ فیصد کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ آپ کو 1% ملے گا، آپ کو 2% ملے گا، آپ کو 0.5% ملے گا، آپ کو 0.25، یعنی کوئی کسی اعتبار سے وہ اجرت معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح نہیں ہے، نہ بالکل متعین ہے، نہ فیصد کے اعتبار سے معلوم ہے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت جائز ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کو کہے کہ آپ میرے لیے یہ فلاں چیز بیچ دو، اگر آپ نے بیچ دیا تو میں آپ کو 50,000 روپے اجرت دوں گا، آپ کو 2% اجرت دوں گا،
اب اگر اس قیمت سے آپ نے اوپر بیچ دیا تو یہ باقی پیسے آپ کے لیے بطور انعام ہے. اگر اس کے لیے انعام مقرر کر دے پھر جائز ہے، لیکن اجرت متعین ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اجرت کی تعین ہو جائے، یا تو بالکل متعین ہو، واضح ہو، یا فیصد کے اعتبار سے معلوم ہو جائے، تو اس صورت میں پھر اگر کچھ انعام بھی مقرر کرے تو پھر یہ صورت جائز ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک چیز اس کا ہوتا نہیں ہے، دوسرے آدمی کا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ یہ میری زمین ہے اور میں آپ پر بیچ رہا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جب تک کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. ہاں، آپ دوسرے کے لیے ایجنٹ بن سکتے ہیں، دوسرے کے لیے دلال بن سکتے ہیں، دوسرے کا چیزیں میں بیچ رہا ہوں، اتنے میں بیچ رہا ہوں، تو یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ میری زمین ہے، یہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، تو جب تک کوئی چیز آپ کے ملک میں نہیں ہے وہ چیز آپ نہیں بیچ سکتے.